ایک بہت بڑی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل کہانی تو پردے کے پیچھے چل رہی ہے۔ کچھ خفیہ مذاکرات، کچھ ایسی شرطیں سامنے آ رہی ہیں جو نہ صرف اس خطے بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل بدل سکتی ہیں۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ امن اور جنگ کے بیچ آخر معاملہ کیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ واشنگٹن حالات کو قابو میں لانے کے لیے خاموشی سے کچھ بیچ کے راستے نکال رہا ہے۔ روس، عمان اور ترکی جیسے ممالک جن کے دونوں طرف رابطے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے تاکہ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کسی طرح روکا جا سکے۔ تو ہمارے تجزیے کا پہلا نقطہ ہے یہی خفیہ رابطہ۔ اصل میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس جنگ کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں نا، وہ اب سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اس کے جواب میں ایران نے کیا کہا؟ ان کی طرف سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں؟ اور یہی وہ شرطیں ہیں جو سچ پوچھیں تو اس پورے معاملے کی جڑ ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، ایران کی وہ 7 شرطیں۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو کسی بھی قسم کے امن مذاکرات کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا؟ پہلی 3 شرطیں تو سیدھی سیدھی امریکہ کے لیے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم کہ ایک تحریری معاہدہ ہو جسے امریکی کانگریس منظور کرے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی صدر اسے پچھلے نیوکلیئر ڈیل کی طرح ایک جھٹکے میں ختم نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ گارنٹی بھی دے کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اور ہاں، مغربی ایشیا سے اپنی تمام فوجیں بھی نکال لے۔ اچھا، جو باقی 4 شرطیں ہیں ان کا تعلق پیسے اور علاقائی سیکیورٹی سے ہیں۔ ان میں شامل ہے کہ ایران کے جتنے بھی پیسے دنیا بھر میں روکے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں، تمام معاشی پابندیاں مکمل طور پر ہٹائی جائیں، اور پھر لبنان کے حوالے سے 2 بڑی باتیں: اسرائیلی فوجیں وہاں سے نکلیں اور جنگ بندی کا ایک پکا وعدہ کیا جائے جس پر عمل بھی ہو۔ اور اب تیسرا اور آخری نقطہ، ایک دوراہا۔ مطلب اب یہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں اور دونوں بالکل الگ الگ منزلوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر بڑا سوال یہ ہے کہ واشنگٹن کے پاس آپشنز کیا ہے، کیونکہ ان کا جواب ہی یہ طے کرے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، 2 بالکل صاف راستے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف اگر یہ شرطیں مان لی جاتی ہیں تو جنگ فوری طور پر رک سکتی ہے اور خطے میں طاقت کا ایک نیا توازن بن سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ لڑائی نہ صرف چلتی رہے گی بلکہ پہلے سے کئی زیادہ گہری اور خطرناک ہو جائے گی۔ لیکن بات صرف جنگ رکنے یا نہ رکنے کی نہیں ہے۔ اس فیصلے کے جو طویل مدتی نتائج ہیں نا، وہ امریکی طاقت اور دنیا میں اس کی ساکھ کے لیے بہت بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ سورس مٹیریل کے مطابق جو چیز ایک علاقائی مسئلے کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ ایک لمبی تھکا لینے والی جنگ بن سکتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جو امریکی طاقت کو نچوڑ لے، اس کی ساکھ کو تباہ کر دے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ صدارت پر بھی بہت زیادہ سیاسی دباؤ ڈالے۔ اور یہ وارننگ یہ اس صورتحال کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس مقام پر یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ کا میدان نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک آگ بن سکتی ہے جو سیدھا امریکی سلطنت کے اختیار اور اس کی عزت کو ہی نگل جائے۔ تو آخر میں سوال بس یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ خطے میں طاقت کے ایک نئے توازن کا آغاز ہے، یا پھر ایک ایسی اسٹریٹجک آگ کا جسے بجھانا شاید ممکن ہی نہ ہو؟ فیصلہ جو بھی ہو، اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔